الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سید الاولین والآخرین سرور دو عالم جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بات تقریباً تواتر سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں، اگرچہ اس کی تاریخ میں روایات میں کچھ اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی۔ عام طور سے مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول تھی، لیکن تحقیق سے جو بات نکلتی ہے جو زیادہ مستند ہے اس کے مقابلے میں، وہ تھی کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال کسی بھی تاریخ کو ہوئی ہو، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مبارک ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اگر امت مسلمہ میں کسی کے یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی ذات اس کی مستحق نہیں تھی کہ آپ کا یوم ولادت منائے جائے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار تھے کہ آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کر سکتے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو بیان کرنے اور اس کو زندہ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کی۔ ایسا نہیں تھا
کہ ایک دن یوم ولادت منا کر یا ایک مہینہ ولادت منا کر بس انہوں نے سمجھے کہ بھئی ہم نے حق ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے تھے، بعض سے معلوم ہوتا ہے 9 کو ہوئے تھے، بعض اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں۔ تو اگر یوم ولادت کو منانے کا تصور ہوتا تو کم از کم ایک متفقہ تاریخ سامنے آتی کہ فلاں تاریخ کو آپ پیدا ہوا، لیکن روایات میں اختلاف ہے۔ تو ولادت کے منانے کا اصل میں اسلام میں کوئی تصور ہے نہیں، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اس کائنات کا سب سے عظیم واقعہ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، لیکن معنی اس کے صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا میں نہ آنے والے ہوتے تو میں زمین و آسمان پیدا نہ کرتا۔ تو آپ در حقیقت اس پوری کائنات کی تخلیق کا سب سے بڑا سبب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال مرحوم نے اسی کو کہا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے بارے میں، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو حقیقت میں ساری کائنات پیدا اس لیے کی گئی تھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس امت کو صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ دکھائیں اور ان کو زندگی کے طریقے سجھائیں کہ اس کائنات میں زندہ رہنے کا کیا طریقہ ہو۔ تو ہمارے زمانے میں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو گلی گلی کوچے کوچے سیرت النبی کے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی بھی وقت ہو، لیکن اس کو کسی مہینے کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سلسلہ، یہ تذکرہ سارے سال جاری رہنا چاہیے اور ہر انسان کو اپنا مطمح نظر یہ بنانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہمارا ہر قول و فعل، ہر نقل و حرکت، ہر عقیدہ، ہر عمل، ہر اخلاق وہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دیکھیے یہی سیرت طیبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 23 سال کے اندر، 23 سال کی مختصر مدت میں پورے جزیرے عرب کے اندر نور پھیلا دیا، پورے جزیرے عرب پر۔ آج اس جزیرے عرب میں 8-9 حکومتیں ہیں۔ وہ جزیرہ عرب جس میں آج 8-9 حکومتیں ہیں، اس سارے کا سارا جزیرہ عرب اس وقت ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی تھا۔ آپ کا پرچم پورے جزیرہ عرب پر لہرا رہا تھا۔ 23 سال کی مدت میں وہ لوگ جو صدیوں سے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ لوگ جو قتل و غارت گری میں بدنام تھے، جو شراب نوشی میں بدنام تھے، جو بے حیائی اور فحاشی میں بدنام تھے، ان کو ایسا پاکیزہ کر دیا، ان کے اخلاق پاکیزہ کر دیے، ان کے اعمال پاکیزہ کر دیے، ان کی نیتیں پاکیزہ کر دی، ان کے دلوں میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا کر دیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
23 سال کی مختصر مدت، وہی سیرت طیبہ آج ہمارے پاس الحمدللہ اس طرح محفوظ ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، محدثین کے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا کہ آپ کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اعمال کیسے تھے، ایک ایک چیز ان حضرات نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے لیے محفوظ کر۔ اور آج کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہ ہو۔ آپ کی پوری سیرت موجود ہے الحمدللہ، لیکن ہم اتنی بات پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو کچھ جلسے کر لیں، کوئی جلوس نکال لیں، کوئی آپ کی شان میں نعتیں پڑھ لیں، لیکن جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تعلق ہے، آپ کی تعلیمات کا تعلق ہے، آپ کے دیے ہوئے اخلاق کا تعلق ہے، وہ ہمارے اندر کتنے آئے۔ اگر ہم ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم اس کا جائزہ لے لیا کریں کہ ہماری زندگی، ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں، ہمارے اعتبار وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنے مناسب، کتنے ملے ہوئے، کتنے ہٹے ہوئے، اگر اس کا جائزہ بھی لے لیں تو ماشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس کام کے لیے بہترین ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے یہ اپنی تخلیق کا یہ شاہکار ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا، نمونہ اس طرح بنا کے بھیجا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی۔ اگر تم ایک باپ ہو تو دیکھو کہ فاطمہ کا باپ کیسا تھا، اگر تم شوہر ہو تو دیکھو کہ سیدہ عائشہ کا شوہر کیسا تھا، اگر تم حکمران ہو تو دیکھو کہ مدینے کا حاکم کیسا تھا، اگر تم تاجر ہو تو دیکھو کہ شام کے لیے تجارت کا سفر جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس نے تجارت کس طرح کی، اگر تم زراعت پیشہ ہو، کاشتکار ہو تو دیکھو کہ جرف کے مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زراعت کی تھی، کس طرح کھیتی باڑی کی تھی، اگر تم کوئی جرنیل ہو تو دیکھو کہ بدر و احد اور حنین کے میدانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کی قیادت کی تھی اور کس جاں بازی کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ کہ پورا حنین کے موقع پر اکیلے رہ جاتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور اپنے جگہ پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، یہ آنے والے تیر مجھے گھبرا نہیں سکتے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں بہترین نمونہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جو کوئی پہلا شخص دوسرے کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اسوہ ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ طریقہ جو زندگی گزارنے کا تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اگر
اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ طرف پیدا فرما دے اپنی رحمت سے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے اور اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قربان کریں گے تو دیکھو معاشرے کی کس طرح اصلاح ہو جاتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزگی کا ایک پیکر بنایا تھا، ایک ایک فرد کو، تو اس طرح ہم آپ کی سیرت سے فائدہ اٹھا کر اس سیرت سے کا نمونہ بن کر اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے ہم آج معاشرے میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، یوں تو پوری حدیث کی کتابیں بڑھی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، اپنے بھائی کے لیے یعنی دوسرے انسان کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، اور اس کے لیے وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یہ ایک ایسا اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ جب تمہارا کسی سے معاملہ ہو رہا ہو، کوئی بھی معاملہ، نکاح بیاہ کا ہو، شادی کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، مزدور اور مجر اور مزدور کا ہو، جو کوئی معاملہ تمہارا کوئی دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہو تو پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو۔ تم اگر بیچ رہے ہو کوئی چیز تو بیچتے وقت اپنے آپ کو خریدار تصور کر لو کہ تمہیں ضرورت ہے اس چیز کی جو یہ مجھ سے خرید رہا ہے، تو تمہارا جذبہ کیا ہوگا؟ تم احتیاط کے ساتھ تم کیا چاہو گے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں دو پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، ایک پیمانہ اپنے لیے اور ایک پیمانہ دوسروں کے لیے، جس کو قرآن کریم نے تخفیف فرمایا ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ دو پیمانے کیسے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسرے سے اگر کوئی چیز لینی ہو، ناپ تول کے لینی ہو تو پورا پورا لے کے گئے، ایک رتی بھی اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دوسرے کو دینے کا معاملہ آئے، اس کو کوئی چیز تول کر دینی ہو تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھو، اگر آپ کسی کے ملازم ہو اور ملازم ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی اجرت ملنی ہے، کوئی مزدوری ملنی ہے، تو یہ دیکھو کہ تم نے جو حق تھا ملازمت کا وہ ادا کیا کہ نہیں۔ تم اگر کسی محکمے میں ملازم ہو، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تم نے اپنے سر لی ہے جس کے عوض تمہیں تنخواہ ملتی ہے، اگر اس 8 گھنٹے میں تم نے کمی کی تو یہ ناپ تول میں کمی ہے، اور اپنا حق ادا نہ کیا، اپنے ذمہ جو فرائض تھے وہ ادا نہ کیے، اور اپنا حق پورا وصول کر لیا، تنخواہ پوری لے لی، بلکہ تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ، لیکن یہ دیکھو کہ تم نے جو اس کا مزدوری کا حق تھا وہ ادا کیا نہیں کیا۔ یہ حدیث تو لوگوں کو بہت یاد ہوتی ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جس کی کو آپ نے مزدور لگایا ہے، ملازم لگایا ہے، ابھی اس کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے تو تم اس کی اجرت اس کو دے۔ بڑی بہترین تعلیم ہے، لیکن یہ مزدور کو تو خوب یاد ہوتی ہے کہ مجھے پسینہ کھلنے سے پہلے مجھے ملے، لیکن یہ دیکھے کہ میرا پسینہ نکلا بھی کہ نہیں، یعنی جتنا پسینہ نکلنا چاہیے تھا اس کام کے اندر، جتنا وقت مجھے دینا چاہیے تھا، جس انداز سے مجھے کام کرنا چاہیے تھا،
وہ ہم نے پورا کیا کہ نہیں کیا، یہ دیکھتا کوئی نہیں۔ دوسری طرف جو ملازم رکھنے والا ہے، جس کو مجر کہہ لو، تو اس کو یہ فکر ہے کہ بھئی میرا کام ہو جائے، اور تنخواہ کے اندر یا اس کی اجرت کے اندر جتنی کمی کر سکوں اتنی کمی کروں۔ تو یہ فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو۔ اور یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے اندر رشتہ داری کا حقوق ادا کرنا، قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے ذوی القربیٰ ذوی القربیٰ ذوی القربیٰ، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ باپ ہے تو بیٹے کا حق ادا کرے، بیٹا ہے تو باپ کا حق ادا کرے، بیٹا ہے تو والدین کا حق ادا کرے، شوہر ہے بیوی کا حق ادا کرے، بیوی ہے شوہر کا حق ادا کرے۔ سارے حقوق کی دنیا ہے یہ۔ تو اس حقوق کے اندر یہ بات کہ رشتہ داروں کے حقوق کے اندر یہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے بدلے کا رسم۔ جس نے میرے ساتھ جیسا سلوک کیا میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ اس نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا تھا، اس وقت میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ اس نے میرا استقبال نہیں کیا تھا، میں بھی نہیں استقبال کروں گا۔ اس نے مجھے کوئی ہدیہ نہیں دیا تھا، میں بھی نہیں دوں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا، وہ نہیں ہوتا جو بدلہ دے، وہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا لیکن اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے، کہ دوسرا قطع رحمی کر رہا ہے لیکن میں اس کے جواب میں صلہ رحمی کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داروں کے حقوق جب تم ادا کرو، کسی کے بھی کرو، تو یہ نیت رکھو کہ میں تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ میں نے کسی کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیا تو میرا اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا تو میری آخرت کی زندگی بہتر ہوگی۔ لیکن اگر تم نے یہ نیت کر لی کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی میرا بدلہ دے، تو پھر وہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا، وہ اپنے نفس کے لیے ہوگا، اس پر ثواب نہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب کسی کو کوئی کھلائے تو کیا کہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تو کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے بدلہ چاہیے نہ ہمیں تم سے شکریہ چاہیے۔ یہ بھی کہا جائے شکریہ بھی نہیں چاہیے، اگرچہ جس کے ساتھ احسان کیا گیا اس کو تعلیم میں دی گئی کہ بھائی جس نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ لیکن اس کو تعلیم تو یہ ہے، لیکن اچھا سلوک کرنے والے کو تعلیم یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ مجھے نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ آج ہم ہر چیز کے جواب میں ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میرا مد مقابل میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اس کا بدلہ ہم دیتے ہیں۔ تو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تعلیمات ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو معاشرے کے اندر جو سارا بگاڑ پھیلا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف ہے۔ آج اگر یہ دو میں نے جو حدیثیں سنائیں کہ ایک یہ کہ یہ سنائی کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، اور دوسرے یہ کہ دوسرا اگر تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کر رہا ہے تو تم اس کے جواب میں اچھا سلوک کرو۔ اگر یہ دو باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، آپ دیکھیے سارے معاشرے کے اندر جھگڑے ہیں، جو تنازعات ہیں، جو مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے دو پیمانے بنائے ہوئے،
اپنے لیے اور دوسرے کے لیے اور. اردو میں ایک مثل مشہور ہے کہ لوگ کہتے جو ایسا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے ہاں جاؤں گا تو تم کیا کھلاؤ گے، اور جب تم ہمارے ہاں آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے. مطلب کہ سب کچھ میرے فائدے کے لیے ہونا چاہیے. میں جاؤں تو تم کھلاؤ اور میری مہمانداری کرو، میرا اکرام کرو. تم آؤ تو میرے لیے کوئی ہدیہ لے کر آؤ. تو یہ ذہنیت بن گئی ہے ہماری تمام معاملات کے اندر. یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اگر ہم اپنائیں تو معاشرہ ہمارا اتنا پاکیزہ ستھرا ہو جائے کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا باقی نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. اگر آج کی محفل میں ہم یہی ارادہ کر لیں کہ اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کر ایک ایک چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے شیخ حضرت عارفی کی تالیف ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں جمع کی ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح آپ کے اخلاق تھے، کیسے آپ کے عادتیں تھیں، کیسے آپ نماز پڑھتے تھے، کیسے آپ وضو کرتے تھے، کیسے آپ رات گزارتے تھے، کیسے آپ اپنے ازواج کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے. ایک ایک چیز اول سے آخر تک اس میں موجود ہے. اس کو آدمی پڑھتا جائے، ایک آئینہ دیکھتا جائے کہ اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو میرے اندر موجود ہے اور کون سی جو ہے جو میرے اندر موجود نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں. تو انشاءاللہ اگر یہ عمل کریں گے تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اتباع سنت کی توفیق ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.